میں بحیثیت مسلمان اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ ہم تمام قوم مایوسی کو کفر سمجھتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ مایوسی کے اور یہ جو جتنے بھی انسرٹن حالات کے جو بادل ہیں انشاءاللہ یہ جھڑ جائیں گے۔ ہمیں اب نئے منڈیاں اور نئے سیکٹر کو ڈیولپ کرنا پڑے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں نظام ٹی وی اور میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر شاہد اقلال۔ ناظرین، پاکستان میں کچھ دن سے سیاسی کشیدگی کی وجہ سے حالات غمگیر ہو چکے ہیں۔ پاکستان کی معیشت پہلے ہی بری طرح متاثر ہے اور مولانا فضل الرحمان نے بھی پیر کو سپریم کورٹ کے باہر مظاہروں کا اعلان کر دیا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں لاہور چیمبر آف کامرس کے نائب صدر عدنان خالد بٹ، جن کی معیشت پر بڑی گہری نظر ہے۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ اس موقع پر وہ کیا کہیں گے۔ جی بہت شکریہ۔ دیکھیں، جمہوریت کا حسن یہ ہے کہ آپ مثبت تنقید کریں، جمہوریت کا حسن ہے کہ اپنی بات کے لیے احتجاج کریں، پر آپ بخوبی جانتے ہیں کہ یہ چند دنوں کی بات نہیں ہے، گزشتہ 6-7 ماہ سے یہ سیاسی رساکشی چل رہی ہے، اور اس کا نقصانات اور منفی جو پہلو یہ ہے کہ جو ہمارے اس کے اثرات ہیں وہ معیشت پر ہیں۔ ہم خدایا عرصے دراز سے گزشتہ 1 سال سے ایک بات کری جا رہے ہیں کہ بزنس کمیونٹی کو مساک جمہوریت سے کوئی غرض نہیں، انہیں مساک معیشت چاہیے۔ کسی ملک کی معیشت بہتر ہوگی اور اس میں کاروباری حجم ہوگا، معاشی سرگرمی ہوگی، صنعتی پہیہ تیز انداز سے چلے گا، اس سے امپلائمنٹ کریٹ ہوتی ہے، ٹیکسز میں اضافہ ہوتا ہے، مالی ہدف پورا ہوتا ہے۔ پر آپ نے دیکھا چند ایام سے آپ نے بات محسوس کی کہ ہمارے یہاں ایک پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہو پائی، جس کے منفی اثرات کیا ہیں؟ منفی اثرات یہ ہیں کہ دن بدن معاشی پہیہ سلو ہوتا چلا جا رہا ہے، ہماری امپورٹ کی پالیسی واضح نہ ہونے سے امپورٹ کم ہوتی چلی جا رہی ہے، اور اس سے بر وقت اور اس سے بھی بڑی بات وہ یہ کیا ہے کہ ہماری ان امپلائمنٹ کریٹ ہوتی جا رہی ہے۔ تو میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ احتجاج کریں، آپ سیاسی بات کریں، تمام سیاسی اکبرین اپنی باتیں کریں اور جو ملک اور جمہوریت کے لیے بہتر ہے، پر خدایا انٹرنیشنل میڈیا ہمیں بڑے غور سے دیکھ رہی ہے۔ ہمارے اس تمام جو ایکٹیویٹی ہو رہی ہے پورے پاکستان میں، اس کو بڑھا چڑھا کے وہ پوری دنیا میں فلوٹ کر رہی ہے، تو ہمیں جو ایکسپورٹرز ہیں ان کے لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ جو آرڈرز انہوں نے ایکسپورٹ کے حوالے پاکستان میں دیے ہوتے ہیں، یہ بے یقینی سی کیفیت کی وجہ سے وہ ڈر جاتے ہیں اور وہ مزید آرڈر دینے سے قاصر ہو جائیں گے ہمیں کہ یہاں بے یقینی سی کیفیت ہے۔ تو میں اپیل کرتا ہوں کہ حکومت سے اور اپوزیشن سے کہ جلد سے جلد ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے اپنے سیاسی معاملات کو بہتر کریں۔ خدایا یہ ملک ہے تو آپ ہیں، اور اگر یہ ملک کے لیے آپ نے سب کچھ کیا تو اس ملک کی خاطر آپ مساک معیشت کے اوپر بھی فروغ دیں۔ اصل ابھی آپ نے بات کی مساک جمہوریت اور مساک معیشت کی، اس حوالے سے چیمبر نے جو تمام سیاسی جماعتوں کو ایک خط بھی لکھا تھا کہ مساک معیشت کے لیے اکٹھے ہوں، تو سر اس حوالے سے کیا رسپانس ملا آپ کو؟ جی، ہم نے اس بات کا عندیہ ہمیں سب سیاسی لیڈرز کو، تمام جماعتوں کو ہم نے لیٹر لکھے، اور ہم اس بات پہ تمام انڈسٹری اور تمام تاجر اس بات پہ متفق ہیں کہ ہمیں 10 سال کا ایک روڈ میپ بنانا پڑے گا مساک معیشت کے اوپر۔ معیشت کے اوپر اگر ہم ایک مستقل روڈ میپ بنانے میں کامیاب ہو گئے تو آنے والے دنوں میں ہم بہتر حالات کر لیں گے۔ دیکھیں، دنیا میں ہر ملک پہ ایک وقت آتا ہے، اور پاکستان کی غیور قوم جس پہ یہ آج کل یہ معاشی کرنچ آیا ہوا، یہ ہم پہ نہیں ہے، گلوبلی کرنچ ہے، یہ انٹرنیشنلی کرنچ ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم اس سے بھی نکل جائیں گے باہر، اور میں بحیثیت مسلمان اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ ہم تمام قوم مایوسی کو کفر سمجھتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ مایوسی کے اور یہ جو جتنے بھی انسرٹن حالات کے جو بادل ہیں انشاءاللہ یہ جھڑ جائیں گے،
اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان قوم اور پاکستان انشاءاللہ تعالیٰ اپنی ترقی کی طرف رواں گواں ہوگا۔ تو بٹ صاحب مہنگائی کا جن جو قابو نہیں آ رہا، تو آپ سمجھا کہ یہ انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں بہتری آئے گی؟ ڈالر دیکھیں کہاں پہنچ گیا۔ آپ کی یہ بات ٹھیک ہے کہ ہماری ڈالر کی اڑتی پروان اور روپے کی گرتی ہوئی قدر، اسی طرح انفلیشن ریٹ کا بڑھ جانا، اسی طرح سے اجناس اور خورد نوش کی چیزوں کا اضافہ ہو جانا، اسی طرح اور بہت سی مہنگائی کا دورہ ہونا، یہ بات آپ کی وجہ ہے۔ پر آخر آپ نے سوچا کہ یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ میں ابھی بھی کہتا ہوں یہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کی وجہ ہے۔ وپاری ہمیشہ کاروبار وہاں کرتا ہے جہاں وہ ماحول سازگار ہو، تو ماحول ابھی سازگار نہیں ہے، نمبر ایک۔ نمبر اگر ہم پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں لے گی، ابھی تک جو ہمارے انٹرنیشنل ڈونرز ہیں جس میں IMF بھی ہے، اس کا بھی ہمارا معاہدہ ابھی تک طے نہیں پا رہا۔ دوسری بات، دوسری کمرشل بینکز ہیں، ان سے بھی ہمارے ڈائلاگ چل رہے ہیں۔ تیسری جو ہمیں دیکھیں، ہمیں ایکسپورٹ کے لیے لازمی نہیں، ہمیں ایکسپورٹ کے لیے ہمیں کوئی ٹیکسٹائل سیکٹر بھی ہے جو گلوبلی کرنچ میں، ہمیں اب نئے منڈیاں اور نئے سیکٹر کو ڈیولپ کرنا پڑے گا۔ اس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس IT کے اوپر ہمیں کام کرنا پڑے گا۔ ایکسپورٹ کے حوالے سے ہم کہاں کھڑے ہیں، اور بہت سے ایسی اقدامات ہیں جو ہمیں کرنے پڑیں گے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم نے کافی اپنی اس سال بجٹ کے اندر اپنی تمام پرپوزل سے، تمام انڈسٹری سے اور ٹریڈرز نے جو ہمیں دی، ہم نے ایز اٹ از گورنمنٹ آف پاکستان کو ان کو فارورڈ کی ہیں بجٹ پرپوزلز، پلس سلوشنز بھی ہم نے دیے کہ آپ یہ سلوشنز لیں اور اس معاملات کو اس طرح لے کے چلیں۔ تو میں بڑا پر امید ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں یہ معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ جی ناظرین، حضرت علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ نہیں نا امید اقبال اپنی کشتہ ویران سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت درخیز ہے۔ تاکہ وائس پریزیڈنٹ لاہور چیمبر آف کامرس عدنان خالد بٹ نے بھی کہا کہ مایوس نہیں ہونا، مایوسی گناہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ بہتری آئے گی۔ آخر میں انہوں نے یہی کہا کہ اگر سیاسی جماعتوں نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو ملک کی معیشت بہتر نہیں ہوگی، اور اس کا نقصان نہ صرف سیاسی جماعتوں کو، پورے ملک کو ہوگا۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ رابعہ ویلفیئر ہاسپٹل، جہاں عرصہ 41 سال سے لاکھوں مریضوں کا جدید سہولیات سے علاج کیا جا رہا ہے۔ رابعہ ویلفیئر ہاسپٹل کا نصب العین انسانیت کی بے لوث خدمت، ماہر کوالیفائڈ ڈاکٹرز اور سٹاف کی زیر نگرانی مہیا کی جا رہی ہیں۔ رابعہ ویلفیئر ہاسپٹل جو آپ کا احساس کرتا ہے محبت سے اور خدمت سے۔ رابعہ ویلفیئر ہاسپٹل، محبوب روڈ چوک، فاروق گنج، مصری شاہ، لاہور۔